رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں اور نہ رکھنے والوں پر وعید اور عذاب کا بتایا گیا ہے، اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں رمضان میں۔ سب سے اہم اور ضروری عمل وہ ہے نماز کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ یہ فرما کر حکم دے کر کیا سکھایا ہے، ہمیں کیا سکھایا ہے، وہ ہے نماز کی اہمیت کا بتایا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب لوگ دیکھیں گے جہنم میں اپنے کچھ دوستوں کو، عزیزوں کو، اور ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ یہ کیا کہیں گے؟ کس چیز نے ہمیں جہنم میں لے آئی؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، جہنمی وہ رو رو کر ان کا چیخنا اور چلانا اور ان کا جو ہے بار بار چیخ چلا کر بے ہوش ہونا یہ بات بتا رہا ہوگا۔ وہ رو رو کر کہیں گے ہماری وجہ اور سبب کیا تھی، ہم نے جو ہے وہ کس وجہ سے جہنم میں آئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا، جنت جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ نماز پر ہونا ہے۔ اگر آپ نمازی نہیں پھر لاکھ عمل کرتے رہیں، یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مومن بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز وہ نماز ہے۔ تو اس لیے اپنے دوسرے اعمال اگر آپ سخاوت کرتے ہیں تو کریں، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ نماز کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو نماز نہ چھوڑیے، کوئی فائدہ نہیں دیں گی باقی عبادات اگر نماز نہ ہوئی ان میں۔ نماز نماز نماز، میرے نبی ساری زندگی یہ نصیحت کرتے رہے، ساری زندگی میرے نبی نماز کی نصیحت کرتے رہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے کفر کیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں کتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کفر کا لفظ کوئی چھوٹا نہیں ہے، تو اس لیے نماز بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوصانی خلیل اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ نصیحت کی میرے خلیل نے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت، میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں، وان قطعت وحرقت، چاہے میں کاٹ دیا جاؤں چاہے جلا دیا جاؤں، ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، اور نہ میں جان بوجھ کر نماز چھوڑوں۔ چاہے تم کاٹ دیے جاؤ جلا دیے جاؤ، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی۔ شرک اور نماز، نصیحت کی آقا نے اپنے صحابی کو کہ تم کاٹ تو دیے جاؤ لیکن یہ دو کام نہ کرو، تم جلا تو دیے جاؤ لیکن یہ دو کام تم نے نہیں چھوڑنے، تم سے یہ دو کام نہ ہو، ایک شرک نہیں کرنا، دوسرا نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ اکبر، کتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ کوئی اہمیت ہے تو ہی اتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ آقا فرماتے میں نے خواب دیکھا، دو فرشتے آئے مجھے ایک طرف لے گئے، ایک جگہ پر لے گئے، میں دیکھتا ہوں ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ ایک پتھر لیتا ہے بڑا سا اور اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر جو ہے پس جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ پتھر اٹھاتا ہے، پھر اس کا سر کٹھا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ پس جاتا ہے، یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون بدبخت ہے، یہ کون بد نصیب ہے جس کو ایسا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ بتایا جائے گا یہ بے نمازی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل۔
ہم چھوٹے چھوٹے کام، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے، بہت سخت معاملہ ہے واللہ۔ یہ ہمیں ایک نماز کا نہ پڑھنا یہ کہیں ہمیں جہنم میں نہ لے جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ فرمایا میرا دل کرتا ہے جو اذان سن کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کا کھڑا کروں اور میں ان کے گھروں میں جاؤں اور جا کر گھروں کو آگ لگا دوں، آگ سے جلا دوں، لیکن میں کس وجہ سے یہ عمل نہیں کرتا؟ کیونکہ میں بچے اور عورتوں کو دیکھتا ہوں، ان کی وجہ سے، ان کے گھروں میں رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں کتنے الفاظ، سخت الفاظ میرے نبی نے نماز کے لیے استعمال کیے۔ حضرات دیکھیے میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میرے نبی نماز نماز نماز، آخری وصیت میرے نبی کی نماز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر آخری وصیت فرما رہے ہیں۔ وہ کیا وصیت ہے؟ ہم اپنی وصیت لے کر بیٹھ جاتے ہیں، میرے دادا نے، میرے باپ نے یہ وصیت اور نصیحت کی تھی آخری، اور ساری زندگی اس پر گزار دیتے ہیں۔ ہم محبت کا دعویٰ تو آقا سے کرتے ہیں، لیکن آقا کی آخری نصیحت اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ میرے نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کتنے کی پہنچائی ہم نے۔ حضرات اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہماری نماز میں کوتاہی ہوئی پھر یاد رکھیں، پھر ہمارا ٹھکانہ ان لوگوں میں ہوگا جن سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ یہ بتائیں گے کہ ہمیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا۔ اور پھر ان کا چیخنا، چلانا، رونا، پیٹنا، آنسو بہانا اور آنسوؤں کا ختم ہو جانا، یہ اللہ سے معافی مانگنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر کیوں وقت گزر جائے گا، آج وقت ہے، نماز کو اپنی پابندی بنا لے۔ نماز سے دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم